اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم منگل تجمعرات آپ کی خدمت میں کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک پاکستان کے وقت کے مطابق حاضر و موجود رہتے ہیں، اور آپ کی لائیو کالز کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ گزشتہ ماہ سے لے کر اب تک ایمان کے حوالے سے بہت بنیادی اور اہم نوعیت کے موضوعات کو ہم نے شامل پروگرام کیا۔ کل بھی ایمان کے ثمرات کے حوالے سے بات ہوئی، ثمرات ایمان کیا ہیں، اس میں مختلف ان اوصاف کی بات ہوئی کہ جو اوصاف ایک مومن کی شخصیت میں ہوتے ہیں اور وہ مومنانہ صفات کہلاتے ہیں۔ تو آج بھی ان صفات کے حوالے سے ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، صاحبان ایمان کو جو تسلی عطا فرماتا ہے، تشفی عطا فرماتا ہے، جو صبر عطا فرماتا ہے، اور جو دیگر خصوصیات بندہ مومن کو عطا ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے، وہ مومنانہ صفات جو دیگر لوگوں میں نظر نہیں آتی، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور مجھ کو میرا مسلک تو وراثت سے ملا ہے، بنیادی بات تو یہی ہے کہ مجھ کو میرا مسلک تو وراثت سے ملا ہے، ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایمان کے ثمرات میں سب سے بڑا ثمر تو یہ ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے محبت ہمارے حصے میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت ہمارے حصے میں ہے۔ ناظرین، بات کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ایک ایسی روحانی اور مذہبی شخصیت کے جن سے آپ اور ہم بہت پیار کرتے ہیں اور بہت احترام پایا جاتا ہے پوری دنیا میں رہنے والے جو ناظرین ہیں، ان آپ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور کئی جہتوں پر ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے، اور بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت میں شکریہ۔ بہت آپ کو خوش آمدید کہوں گا کہ آج بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سے آج ہم فیض حاصل کریں گے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عہد حاضر کی ایک بہت بلند پایہ شخصیت، شعبہ تعلیم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، تصنیف تالیف کے حوالے سے، اور ایک عرصے تک ماشاءاللہ آپ نے ایسے تلامذہ کو تعلیم دی ہے کہ جو آج دنیا بھر میں جو ہے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ میری مراد پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، استاد مکرم ہیں۔ تشریف فرما ہیں سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا سر آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ ثمرات ایمان شاہ صاحب آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ مومن کو ایمان کے طفیل جو ہے اللہ کی مدد و نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ خصوصی احسانات ہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ غزوہ بدر بھی اس کا ایک حوالہ ہے، دیگر غزوات اس کے حوالے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ مومن کو جو فتح اللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، آمین۔ یہ بہت خوبصورت عنوان آپ نے منتخب کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے علامہ اقبال کے حوالے سے جی جی ضرور ضرور شاہ بات کروں گا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی ایک شان نہیں ملتی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کیا بات، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، واہ واہ واہ، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ہائے ہائے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہائے۔ بات یہ ہے کہ ایمان کے جو ثمرات ہیں یہ اتنی عظیم الشان حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے وہ بندہ ابن ابی قحافہ ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہو جاتا ہے، ایمان لانے سے پہلے اسے عمیر کہا جاتا ہے اور عمر کہا جاتا ہے، جیسے ہی ایمان لاتا ہے وہ فاروق اعظم کہلاتا ہے، ایمان لانے سے پہلے وہ ابن عفان ہوتا ہے، ایمان لاتے ہی وہ ذو النورین عثمان غنی ہو جاتا ہے، ایمان لانے سے پہلے
علی المرتضیٰ ہے، لیکن جیسے ہی ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ حیدر کرار ہو جاتا ہے۔ تو دراصل ایمان بندے کی حقیقت میں بھی تبدیلی لاتا ہے، اور ایمان بندے کی عزت اور حرمت میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ اسے یقین جانیے کہ خاک کے ذرے سے اٹھا کر ہمدوش ثریا کر دیتا ہے۔ کیا بات، اور ایمان لانے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے احسانات ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس نیک عمل کرنے والے کی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ کیا بات، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی ساری پاکیزہ کر دیتے ہیں اور اسے ایک پاکیزہ زندگی اور بھی عطا کرتے ہیں۔ کیا بات، اور وہ پاکیزہ زندگی ہے نا، نظر آتی ہے کہیں خواجہ غریب نواز کی صورت میں، کہیں داتا گنج بخش کی صورت میں، کہیں لال شہباز قلندر کی صورت میں، کہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، کہیں حضور اعلیٰ والا سرکار سیدنا پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں، حضور ثانی سرکار کی صورت میں۔ تو اولیاء اللہ کی صورت میں ہمیں ایمان والے نظر آ رہے ہیں، صحابہ کی صورت میں، اہل بیت اطہار کی صورت میں، پانچ تن پاک کی صورت میں، چار یاروں کی صورت میں۔ یہ سب ایمان کی برکات اور ثمرات ہیں کہ ایک ہستی جو پہلے عبد القادر کہلاتی تھی آج اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، اور یہ مہینہ جمادی ثانیہ کا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان کا وہ عظیم و شان مرکز و محور ہے، امت مسلمہ کے لیے عظیم و شان قابل تقلید ہستی ہیں۔ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی کو میں سامنے پھر لاؤں گا کہ وہ فرمایا امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینا ما۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ میرے اوپر اگر مخلوق میں سے کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے جن کا احسان ہے، اور فرمایا کلیم اول سینا ما، اگر اسلام ہمارا طور سینہ ہے تو اس کا کلیم اول جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کیا بات ہے، بلا تردد ایمان لے کر آئے، بلا تردد ایمان لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے ہی اچھے انداز میں شاہ صاحب ماشاءاللہ اپنا جواب عنایت فرما رہے تھے۔ سر کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ اللہ رب کریم تو تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام مخلوقات پہ مہربان ہے، ہر اگر پتھر کے نیچے بھی کوئی چونٹی ہے تو اس کو بھی رزق دینے والی ذات وہی ہے، لیکن صاحبان ایمان کے رزق میں جو برکت کا معاملہ ہے یہ بھی ایمان کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ نے جس طرح اقبال کا حوالہ دیا تو وہیں میں بھی استفادہ کرنا چاہوں گا۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، سبحان اللہ، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو مسلمان ہونے کی شرائط میں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کے عناصر کو شامل کیا، اس سے پوری کیفیت ایمان کی سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر ایمان کا مقصد و مفہوم جی، دل اور عقل واہ، دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے موقوف مخصوص کر دینے کا نام ایمان ہے۔ کیا بات، صرف ایمان زبان کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا مظہر عمل ہے، بے شک، اور عمل کا محرک ایمان ہے۔ واہ 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 واہ، بغیر ایمان کے جو عمل ہو، تحریک کے بغیر، اس کا عطا کرنا اور اس کا انعام محدود ہے، اور ایمان کی تحریک سے جو عمل ہو اس کی عطا لامحدود ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی اعتبار سے مفسرین نے کہا ہے کہ رزق جو ہے وہ اس دانے کا نام نہیں ہے جو معدے کے لیے مخصوص ہے۔ رزق اصل میں استعارہ ہے، تمثیل چاہ ہے، تمثیل ہے ان ساری عنایات کا یا کی کہ جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ قد، قامت، ذہن، فکر، درک، یہ ابلاغ، انعام، وجدان، یہ ساری چیزیں رزق ہیں، اور یہ ایمان کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان میں اگر آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور کتب پر اور فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، تو پھر آپ اپنے نہیں رہے، خدا کے لیے ہو گئے۔ واہ، یہ خدا کے لیے ہو جانا ایمان کی دلیل ہے۔ اور میں یہاں طالب علمانہ ایک بات اور عرض کروں گا کہ ایمان کے درجات کو بھی معین، متعین، مقرر اور مخصوص کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایمان کی تشکیک ایمان کو متاثر کرتی ہے۔ ٹھیک، تشکیک کا نہ ہونا ایمان کے راسخ ہونے کے دلیل ہے۔
اس لیے کہا گیا کہ ایمان کی 5 درجات ہیں یا قسمیں ہیں۔ ایمان مطبوع، یہ ایمان جو ہے فرشتوں کا ایمان ہے، ایمان مطبوع۔ ٹھیک، ایمان معصوم، یہ انبیاء اور رسول کا انعام ہے۔ واہ، ایمان مقبول، یہ مومن کا ایمان ہے۔ اور ایمان موقوف، یہ عامی کا، جو نہیں ہے اس طرف لیکن ایک کام کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہے، تو اس کا اجر اتنا ہی محدود ہے۔ اچھا، اور ایک 5واں درجہ بہت عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان مردود۔ وہ منافق کے لیے ہے، کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے، تشکیک والی بات۔ تشکیک والی بات، واہ واہ، وہ ثابت تو کر رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن اندر سے جو چیز اسے مجروح کر رہی ہے، مضروب کر رہی ہے، منتشر کر رہی ہے، وہ اصل میں وہ ہے مردود کا اصل مطلب ہے رد کیا گیا۔ ہم جس معنوں میں لیتے ہیں وہ غلط ہے، رد کیا گیا، وہ غلط ہے، رد کیا گیا، تو اس کے ایمان کو رد کر دیا گیا۔ اور اسی لیے پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ القلم میں کس قدر عمدگی سے فرمایا گیا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں کے باغ ہیں۔ اور پھر آگے ایک جملہ یہ بھی ایک آیت میں، یہ اسی سورہ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح اپنی عطا اور رزق سے محروم رکھیں گے؟ نہیں۔ تو یہ سوال نہیں ہے، جواب ہے کہ ہم نہیں رکھیں گے۔ یہ عنایات بے کراں، فراواں، اسکراں، تاکراں، یہ اصل میں انعام ہے، عطا ہے، رزق ہے اس کی، جس کو راسخ نیت کے ساتھ مومن کہا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا شاہ صاحب، جو حزن و ملال ہے، غم کی کیفیت جو ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی پر طاری ہونے والی چیز ہے۔ اب یہ فرمائی گیا ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، اپنے ان بندوں کو کہ جو اس سے لو لگا کے رکھتے ہیں، جو تسلی عطا فرماتا ہے، جو تشفی عطا فرماتا ہے، وہ تو عام لوگوں میں سے کسی کو میسر ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بھی مثالیں تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ پھر اولیاء امت کے دیگر اسفار کے اور دیگر واقعات کی طرف نظر ڈالیں تو اس میں بھی بہت مل جاتی ہیں۔ میں چاہوں گا آپ جواب عنایت فرمائیے گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد شاہ صاحب سے مفصل طور پر جواب لیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، روشنی۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ثمرات ایمان کے عنوان پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شخصیت مفسر قرآن حضرت پیر علامہ حضرت عارف شاہ اویسی صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں، جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور محترم جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا میں نے، غم و حزن میں تسلی اور تشفی جو ہے اللہ کی جانب سے اہل ایمان کے لیے، اس پر کچھ فرمائیے گا۔ اللہ پاک کی یہ خاص عنایت ہے کلمہ پڑھنے والوں پر، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے، میں بالکل صدر اول سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر انوار احمد صاحب زئی جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور پوری دنیا اس وقت ہمیں ماشاءاللہ بہت قدردان لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایمان کی برکات میرے سمیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ اللہم غم انسانی فطرت ہے، حزن انسانی فطرت ہے۔ اللہ نے کوئی اس کائنات کے اندر انسان ایسا پیدا نہیں کیا جس کے ساتھ غم و حزن کی کیفیات نہ آئیں، اور یہ ایمان والے بندے کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، مگر جب بھی ایمان والے بندے کے ساتھ یہ کیفیات آئیں گی تو اللہ پاک ان کو تسلی یہ دیتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا فباذن اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں جو بھی مصیبت آئے گی، جو غم آئے گا، جو پریشانی آئے گی، وہ اللہ کے اذن سے آئے گی۔ اب جب تکلیف اللہ نے اپنی طرف اسے رخ کر دیا کہ یہ تکلیف جو تمہیں آ رہی ہے یہ میری طرف سے، اس کے مقابلے میں ایک دوسری بات کروں گا، وہ بھی قرآن مجید سے، کہ اللہ نے کافروں سے کہا وما اصابکم من مصیبت، تمہارے پاس جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے
इल्ला फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारी अपने ही हाथों की कमाई की वजह से। वही तकलीफ काफिर पे आई, अल्लाह कहता है ये तुम्हारे अमलों का कसब है। वही तकलीफ ईमान वाले पे आई, अल्लाह फरमा रही है मेरी तरफ से है। तो तकलीफ उस वक़्त कितनी बड़ी फूलों की एक टहनी बन जाती है, गुलदस्ता मोहब्बत बन जाता है, वो गुलदस्ता करम बन जाती है वो तकलीफ, जब ये पता चले कि तकलीफ भेजने वाला महबूबों का महबूब अल्लाह करीम है। क्या बात। तो कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमान अज़ गैब जाने दीगर हस्त। यहाँ तो मामला ये है कि जिसे अल्लाह ताला की मोहब्बत का ये नशा मिल जाता है, जिसे ईमान कहते हैं, और इन ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर औलिया अल्लाह भी फरमाया, यानी सहाबा इकराम के लिए अल्लाह पाक ने औलिया अल्लाह का कलिमा भी इस्तेमाल फरमाया। और सूरह कुरान मजीद के 11वें पारे के अंदर सूरह यूनुस में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वाह। कमाल बात हो गई ना कि ये जो अल्लाह के वली हो गए, यानी मेरे महबूब के दरवाजे के साथ जुड़ गए, सिद्दीक व फारूक व उस्मान व हैदर कर्रार, ये पंजतन पाक, ये असहाबे बद्र, ये असहाबे उहद, ये शुहदा, ये सिद्दीकीन, ये सालिहीन जो मेरे महबूब के साथ जुड़ गए, ये औलिया अल्लाह हो गए। अब बाद वाले औलिया अल्लाह जिन्हें आज हम अपने ज़माने में मारूफ औलिया अल्लाह समझते हैं, ये उस औलिया अल्लाह के दूसरे माने में आते हैं। पहला माना वो सहाबा इकराम ही हैं, वो अहले बैत अतहार ही हैं, सैयदना बिलाल हबशी हो गए, सुहैब रूमी हो गए। तो अर्ज़ करने का मकसद है अल्लाह करीम क्या फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईमान ने उनको ये इस कमाल तक पहुंचा दिया है, गम और हुज़न के अंदर रहकर भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ है उन पर, ना हुज़न है उन पर। क्या अल्लज़ीना आमनू, दरअसल ईमान वाले। दरअसल बात यह है कि वो साहिबान ईमान है, वो कानू यत्तकून, और वो तकवा और परहेजगारी वाले हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, इस ईमान की बरकत ये नहीं है कि उन्हें आखिरत में मिलेगी, फरमाया पहले इस ईमान की बरकत, इसकी खुशियां, उनको तसल्लियां तशफ़ियां इस कायनात में, इस दुनिया में भी उनको खुशियां मिलेगी। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। और ये भी फरमाया कि ये इतनी ऑथेंटिक बात है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका वल फौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह के कलिमात हैं और कभी तब्दील नहीं होते हैं, और ये हमेशा हमेशा उनको ये अजीम शान कामयाबी है जो उनको मिलती रहेगी। हुजूर वाला मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा इस मौके पर कि हमारे बिल्कुल सदर अव्वल की बातें हैं, सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस वक़्त उमैया मार रहा था, उसके गुंडे मार रहे थे, सारा दिन मारते रहे और सख्त तपती हुई रेत के ऊपर घसीटते रहे। एक बार सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना शरीफ की बात है, उनकी कमीज कंधे से हट गई और पीछे हड्डियां जब नजर आई सफेद सफेद, तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया बिलाल ये क्या है? अर्ज किया हुजूर मक्के शरीफ की सरजमीन पर मुझे घसीटा गया, मेरी कमर का सारा गोश्त, मेरी चमड़ी सारी कुर्बान हो चुकी है और ये हड्डियां उसी जमाने की नजर आ रही हैं। हजरत उमर फारूक फूट फूट कर रोने लगे। हजरत बिलाल हबशी को इतनी अजियत दी जाती थी और इतनी अजियत देने के बावजूद अल्लाह की तरफ से तसल्ली की बात देखो, जख्मी पड़े हैं और नीचे नजरें हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह उमैया हैरान हो गया कि जिसको जहां मार पड़े वो रोता है, बिलाल समझ नहीं आती कि आपको मार पड़ रही है और आप हंस क्यों रहे हो। शाह साहब आपकी इजाजत से एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन गिरामी, समरात ईमान के हवाले से बात हो रही। शाह साहब हज़रत बिलाल हबशी का वो वाक़या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या जिसमें उमैया बिन खलफ और उसके लोगों ने आप पर मज़ालिम ढाए, आपकी हड्डियाँ पीठ की जो है वो नज़र आ रही हैं, हज़रत उमर फ़ारूक देख रहे हैं। इस बात पर मैं चाहूँगा शाह साहब इसको मुकम्मल फरमा दिए वाक़े को। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया बिलाल ये क्या है? अर्ज़ किया हुज़ूर उस ज़माने में जब वो जालिम जो है ना वो मारते थे तो उन्होंने मुझे घसीटा और मक्के की गलियों में इतना घसीटा कि ये मेरा सारा गोश्त, मेरी हड्डियाँ, मेरा पूरा वजूद जो है ये कुर्बान हो चुका है और ये हड्डियाँ उस ज़माने की याद ताज़ा करती हैं। तो इस ज़माने में आपको जब एक मरतबा शदीद तौर पर मारा जा रहा था, ज़दोकोब किया जा रहा था, दरअसल गुलाम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, वो माशरा ऐसा था। तो उमैया का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि तू गुलाम मेरा है, मेरी इजाज़त बगैर तूने कलमा पढ़ा कैसे? ये बात थी। तो इस वजह से वो मारता था, कोई छुड़ा नहीं सकता था। जब कोई उस माशरे के अंदर गुलाम को मार रहा हो, बीच में दूसरा बंदा आके छुड़ा नहीं सकता था।
یہ عالم تھا جب مار پڑ رہی تھی، صبح سے شام تک مار پڑتی رہی، جب عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا مار مار کے ہم تھک چکے ہیں، بلال کے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے اور اس حالت میں وہ ہنس رہا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کو ہنستے دیکھا تو وہ مارنے والے بھی جو ہے نا وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے شاید اس کا ذہن خراب ہو گیا۔ کہا کیوں ہنس رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں ہنسوں کیوں نہ، تم مارتے ہو، میں یہ مار اللہ کی محبت میں کھا رہا ہوں، جس کی محبت میں مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اتنی مار پڑنے کے بعد دنیا کا فطرتی طور پر ہر انسان جو ہے نا وہ کراہے، اور وہ کراہنے کے باوجود وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہی بات مجھے کربلا شریف میں لے جاتی ہے کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جس وقت جسم مقدس پہ 36 تلواروں کے زخم لگ چکے تھے، 72 نیزے جسم سے پار ہو چکے ہوئے تھے، جسم چھلنی ہو چکا ہوا تھا، عین اس لمحے جب آپ کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین کے چہرے انور پر بے مثال مسکراہٹ تھی۔ اللہ، یہ ایمان کی وہ تسلی ہے جو بندے کو اللہ وَلَا پاک عطا تَقُولُوا کر لِمَن دیتا ہے۔ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ بے شک یہ حقیقت ہے، ایمان والے کو تسلی عین غم و آلام کے پہاڑ میں بھی مل جاتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندہ ایمان والا ہو۔ مجھے سورہ طلاق کی ایک آیت کریمہ یاد آ گئی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ، سن لو مسلمانوں جو تقوی اختیار کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتا ہے خدا خود، اللہ کریم خود اس کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کے رستے اس کے لیے اللہ خود بنا دے۔ سبحان اللہ، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایمان والے کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اس کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کریم پر توکل کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ نے اپنا امر پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے ایمان والوں کو اللہ پاک اس جہان میں بھی کرم نوازیاں فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک آخری بات میں کر کے قرآن مجید سے مجھے ایک بات یاد آ کہ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو جمعہ ادا کرو، اور جمعے کے لیے کیا کرو کہ سب کچھ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جاؤ دوڑ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، اور چھوڑ دو اپنی تجارت۔ جیسے ہی تجارت چھوڑ دی، اب کیا ہوا؟ جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں یہ خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب نکلو وابتغوا من فضل اللہ، تم نے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز مکمل کر لی ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں، اب وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اب تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پہلے فرمایا یہ تجارت ہے، اس کو سب کو چھوڑ دو، لیکن بعد میں جب آپ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر پہنچے فرمایا نہیں، اب یہ اللہ کا فضل ہے، اب یہی دکان ہے۔ اگر نماز جمعہ نہ پڑھی ہوتی تو یہ تجارت تھا، کاروبار تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے نماز جمعہ پڑھ لی اب تیری وہی دکان ہے، وہی کاروبار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ جمعہ کے حوالے سے تفسیر بیان فرمائی، بہت کارآمد ہوگی چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور کل پاکستان میں جمعہ ہے، تو جتنے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں گے، جمعہ ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے جناب، یہ نہیں گھر جا کر کھانا کھا کے سو جانا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے پوری آیات مبارکہ قرآن کریم کی موجود ہے سورہ جمعہ کا، جس کا حوالہ شاہ صاحب نے عنایت فرمایا۔ سر کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کو اجر و ثواب کی نوید عنایت فرما رہا ہے؟ اچھا پھر یہ کہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کئی گنا، یہ جو ایک خصوصیت ہے اہل ایمان کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، یہ جو انسینٹیو ہم جسے کہیں گے دنیاوی زبان میں، یہ کس طرح کا انسینٹیو ہے؟ بے شک یہ انسینٹیو آپ نے صحیح اصطلاح استعمال کی، اور یہاں بھی ایک بات میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جس کا نصاب مکمل ہو جائے۔ کیا بات، جس کا نصاب مکمل ہو جائے، سر کمال ہے، کمال ہے، واہ واہ۔ اس لیے یہ جتنی حضرت نے شاہ صاحب قبلہ نے ارشادات گرامی فرمائے ہیں وہ اسی سے مشروط ہیں کہ جن پر ادبار اور امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی گھڑیاں اور ساعتیں لمحات آتے ہیں، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ نصاب اللہ رب العزت کی نظر میں مکمل کر چکے، اب امتحان کی منزل ہے، اور اس پہ پورے اترنے کے بعد پھر جو عنایات اور پوری کیفیات سامنے جس طرح آپ نے فرمائی، یہ اسی سے مشروط ہے
جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ وہ عنایات بڑھ جاتی ہیں اور کیسے بڑھ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ مومن کا اور غیر مسلم کا عمل جو ہے اس کا امتیاز اور اختلاف یہ ہے کہ غیر مسلم جو انسانیت کے لیے عمل کرے اللہ رب العزت دانا بینا علیم و خبیر ہے، وہ کس طرح نوازے یہ الگ بات ہے. جی لیکن یہاں مومن کے لیے کہہ دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ رضائے الہی کے مقصد کے تحت جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا اجر عظیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا عمل ذات کا عمل تھا اور یہ عمل رب کائنات کا عمل ہے. واہ واہ واہ. یہ ان کے لیے ہے، وہ اپنے لیے تھا. تو اس کا جو فرق ہے وہ فرق ہی بتا رہا ہے کہ اجر کس انداز کا آگے ہوگا. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بہت نازک سی بات یہاں ہے کہ یہ سارا جو ایمان کا معاملہ ہے وہ رشتے سے ہٹ کر ہے. اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ یا میرے مالک، اے میرے مالک، وہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھرانے کا فرد ہے. کیا اچھی مثال دی آپ نے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تمہارے گھرانے کا فرد نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں. عمل ٹھیک نہیں. اوئے ہوئے. اب ذرا یہ دیکھ لیجئے، یہاں ایک عجیب نقطہ ہے کہ عمل سے اور ایمان سے رشتے کا تعین ہو رہا ہے. واہ واہ. کیا بات. ابو لہب کا رشتہ کیا، لیکن جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حضرت حبشی کی کیفیت یہ، اور وہ اشارتاً آپ نے بھی فرمایا تھا کہ وہی غلام جو لوگوں کی دنیا کی نظر میں غلام تھا وہ سیدی ہوا. سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے. سیدی، کیا بات. وہ سردار کہہ رہے ہیں. اور حضرت نے جس طرح ایک اور خوبصورت اشارہ فرمایا کہ ان کے قدموں میں سلاطین آرام فرمائے اپنی خواہش کے مطابق. واہ واہ واہ. یہاں یہ بھی ریکارڈ کی چیز ہے کہ، اور یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو چلہ کھینچ رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش اللہ رحمہ کے یہاں، اور حضرت داتا گنج بخش چلہ کھینچ رہے ہیں حضرت بلال حبشی کے. کیا بات ہے. واہ واہ. کیا اچھا مربوط کیا آپ نے اس کو. کیا اچھی بات ہے. تو واہ واہ واہ. اس کیفیت میں اجر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ میں اس گلاس کو یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں کسی پیاسے کے لیے، تو ابھی میں نے رکھا نہیں ہے، میں رکھ لوں گا اور وہ پیاسا اس سے متمتع ہو جائے گا، تو مجھے اجر کا اندازہ ہونا چاہیے یا امکان ہونا چاہیے. لیکن نہیں، مومن کے لیے یہ ہے کہ ابھی میں نے گلاس یہاں سے یہاں نہیں رکھا ہے، نیت کی ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں سے اجر شروع ہو گیا میرا، یہیں سے اجر شروع ہو گیا. اور اسی لیے آخری بات عرض کروں کہ جتنا مومن کا یہ عمل ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہم اجر عظیم عطا کریں گے، زیادہ عطا کریں گے. اور اس کے لیے کیا ایک عجیب اشارہ شاہ صاحب، سبحان اللہ، میں بغرض اصلاح عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ، کہ دیکھیے ایک رات کو 1000 مہینوں کی رات کے اعتبار سے فضل دے دی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. وہ غیروں کے لیے ایک رات ہے اور ایمان والوں کے لیے 1000 مہینوں کے برابر انعام اور اکرام، صرف زین و مرصع اور آراستہ رات ہے. یہ اس سے زیادہ اجر عظیم کی توقع کس طرح ایک مومن کر سکتا ہے؟ کیا کہنا ہے. ایمان کے ساتھ جو عمل کا تعلق ہے اس کی اہمیت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سر ارشاد فرما رہے تھے. اور مومن کے لیے جو اجر و ثواب کا کئی گنا ہو جانا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بھی اجر و ثواب کے حوالے سے اس کئی گنا بڑھ کر ملنے کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا مبارکہ کا جس کا حوالہ سر نے عنایت فرمایا. اچھا شاہ صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، فرمائیے گا کہ اہل ایمان تو دنیا میں بھی اللہ کی عنایتوں کے، کرم کے، فضل کے حصار میں رہتے ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں. اب آخرت میں جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کے تو ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا اجر ہے. اس کی بخششیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت میں جتنا کچھ اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے وہ سب کچھ ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ یہ جو ایک خصوصیت ہے ایمان کے ثمرات میں سے ایک یہ ثمر کہ اللہ کے ہاں دنیا میں تو ہے ہی، اور آخرت میں جو اخروی ثواب ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ رئیس بھائی، بہت آپ خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام کو ماشاءاللہ
ترتیب دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ محبت۔ پروفیسر صاحب نے تو بہت سر کمال کمال ہی کرتے ہیں۔ کمال خوبصورت بات سر کی، ہمیشہ ماشاءاللہ۔ کمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑا دل خوش ہو رہا ہے الحمدللہ، بہت سیکھنے ایمان کو تازہ ملتا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر سے۔ الحمدللہ۔ اور خاص کر یہ جو لیلۃ القدر والی مثال واہ واہ واہ، بہت خوش ہوا میں۔ حضور والا میں عرض کروں گا، آپ نے اس وقت جو ارشاد فرمایا آخرت کے حوالے سے، اس کی تمہید میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ارشاد۔ کہ یہ یاد رکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا بھر کے مسلمان میرے اس وقت مخاطب میں ہیں، اور مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے، اور اس کا اسی گفتگو میں جواب بھی آ جاتا ہے، اور اہل مغرب کی طرف سے بات کا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کالجز، یونیورسٹیز کی ہماری اسٹوڈنٹس، چاہے طلباء ہوں یا طالبات ہوں، ان میں بھی بعض اوقات یہ وسوسہ آ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اس دنیا کی کوئی خوشی اوریجنل خوشی نہیں ہے، دائمی خوشی نہیں ہے۔ اس دنیا کا کوئی غم بھی وہ نہ اوریجنل غم ہے نہ دائمی غم ہے، یہ سب عارضی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں، کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب اس دنیا میں مکمل طور پر دیا جا سکتا ہی نہیں۔ یہ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ یہاں پر کسی نیک عمل کا پورا اجر و ثواب دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے عالم آخرت بنایا ہے۔ کیا بات، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، قیامت پر ایمان اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑھیا۔ اور قیامت کا خود قائم کیا جانا اور عالم آخرت کا یا دار آخرت کا قائم کیا جانا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں کھربوں درود نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں آخرت پر ایمان عطا کیا۔ کیا بات، سبحان۔ حضور والا، یہ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ یہاں پر کسی کو اس کے نیک اعمال کی جزا دی جائے، اس لیے کہ یہ ہے دار العمل، یہ دار الامتحان ہے، لیکن آخرت دار الجزا ہے، وہاں پوری جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ برائی کرے گا ایک ذرے برابر بھی وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور نیکی کرے گا تو وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور وہاں معاملہ کیا کیا ہوگا، اللہ اللہ اللہ۔ یہ میں نے تمہیدی کلمات ضرور کہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بے شمار ایسے معاملات ہیں جس کی جزا اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مجھے یہ مثال دینی چاہیے، اس فارم پر دنیا بھر کے مسلمان خوش بھی ہوں گے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے۔ ہمارے اس وقت ہمارے وہ بھائی کہ جن کے ساتھ برما میں سلوک ہوا، جو کچھ ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور بڑے میڈیا کے ذریعے بھی دنیا بھر نے دیکھا کہ ہمارے بھائیوں کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا، ان کو ٹھڈے مار کر کھڈوں کے اندر ڈالا گیا، کیا ظلم و ستم نہیں ہو۔ اب ان کا کون سا اجر و ثواب ہے جو یہاں ملے گا؟ اس اجر و ثواب کے لیے دار آخرت، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان کے ظلم کا بدلہ وہیں پر ملے گا، اور یقیناً اللہ کریم ہر ظلم کا بدلہ عطا کرنے کی شان والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہی شان رکھتا ہے، اس لیے ہمیں آخرت پر ایمان ہے، اور بے شمار ایسی نیکیاں ہیں۔ یہ تو میں نے ایک ظلم کی ایک بات کی ہے، اور فلسطین کا ظلم ہمارے سامنے ہے، افغانستان کا ظلم ہمارے سامنے ہے، عراق کا ظلم ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے ممالک کے ظلم ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ظلموں کا بدلہ نہ یہاں کی کوئی گورنمنٹیں دلوا سکتی ہیں، نہ یہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اور اللہ کریم ہی اس کا بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تم یاد رکھو کہ وثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو تب بھی دنیا والوں سے اس کی جزا مت رکھو، جزا مجھ سے طلب کرو۔ اسی لیے قرآن مجید میں انبیاء کی ایک بات کی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، انبیاء نے بھی کہا لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہر نبی نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرا رب دے گا، کوئی امتی اپنے نبی کو اجر دے بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اجر و ثواب جب نبیوں کو بھی اللہ پاک نے دینا ہے تو وہ دن دراصل حضور کی شان دکھانے کا بھی دن ہے، انبیاء کی شان بتانے کا بھی دن ہے، ایمان والوں کو بھی شان اس دن بتائی جائے گی۔ کتنی شان بتائی جائے گی؟ کافروں نے گلاب دیوی اسپتال بنائی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنایا، بہت سارے نیک کام کیے کافروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو سن لو، جو کچھ بھی ہے ان کا اجر اسی دنیا کے اندر ہی ہے، آخرت کے اندر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور یہ آیت منسوخ ہے۔
اور بات یہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملے گا اجر؟ اس لیے کہ یہ کافر تھے، نیک تھے تو اس دنیا میں ان کو شہرت مل گئی، لوگوں نے ان کو نیک کہا، یار بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ مگر آخرت میں ایمان والے کو کیا ملے گا؟ سنیں، فرمایا اگر اس کا کچا بچہ بھی ہوگا قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائے گا۔ مسلمانوں کے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائیں گے۔ وہاں تو ایک نظام، عجیب نظام ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث شریف ہے کہ اس میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی قطار لگی ہوگی اور جنتیوں کی بھی قطار لگی ہوگی۔ جہنمیوں کی قطار میں سے ایک جہنمی کو، مسلمان جہنمی کو ایک جنتی نظر آ جائے گا اور وہ اپنی قطار میں سے نکل کر اس جنتی کے پاس جائے گا، یاد آیا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یاد آیا مجھے پانی پلایا تھا، کہا میری سفارش کر دو اللہ تعالیٰ کے حضور، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اس پانی کے بدلے میں میری سفارش کر دو۔ وہ جہنمی کو قطار سے نکال کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، مولا اس نے مجھے تیری رضا کی خاطر پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو ساتھ لے کر جنت میں تم بھی چلے جاؤ۔ ایک مسلمان کی خالی پانی پلانے پر بھی دوسرے مسلمان کی شفاعت قبول کی جا رہی ہے، دوسرے مسلمان کے حق میں اس کو اتنا بڑا ایمان کا یہ ثمرہ وہاں پر نصیب ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے کتنا کچھ عطا ہوگا، ایک نماز کے بدلے کتنا کچھ عطا ہوگا، کتنا نور عطا ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو آج چاہیے کہ ہم مسلمان ثواب کے معاملے میں بہت زیادہ یقین والے ہو جائیں۔ ہم مسلمان ثواب کے معاملے میں بے یقین ہو رہے ہیں، اور بعد لوگ، میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کروں گا، ہمارے بعد نعت خوان حضرات بھی اور بعد ہمارے خطبہ حضرات بھی، واعظین حضرات بھی ثواب کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، جی ہم ثواب کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے، یہ خلاف شرع بات ہے۔ میرا کام ہے کہ میں اس فورم پر اصلاح کروں، اپنوں کی بھی اصلاح کروں، غیروں کی بھی اصلاح کروں۔ خبردار ثواب کی بے بھی نہ کریں۔ ثواب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت مصطفیٰ ہے، اسلام نے تقاضا دیا، اسلام نے کہا تم ثواب کی چاہت کرو۔ ثواب کی چاہت کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اسلام کا تقاضا بھی ہے، اور اس ثواب کے لیے اللہ کریم نے خود قرآن میں تحریص دلائی ہے۔ تو ثواب قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، کہ ہم کوئی کام کریں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب لوگوں کو ثواب کی خاطر کام کرنا چاہیے، اور ہر کام، اور آخرت میں حضور بہت بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے۔ ایک انعام کی بات کر کے پھر میں اپنے ٹاپک کو مکمل کر لیتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہوں گے، بے شمار انعامات ہوں گے۔ تو جنت میں سب لوگ جب چلے جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچے گے، جنت بھی انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اور یہاں پھر میں ایک اصلاحی بات کروں گا، کئی لوگ اپنے شعروں میں اور یا اپنی واعظانہ رنگ میں کہہ دیتے ہیں ہم سانو تے جنت دی کیڑی لوڑ ہے، اسی تے جنت دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، سوچ لیں کہ سارے انبیاء قیامت کے دن جنت میں ہی ہوں گے، سارے اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے، اور سب انبیاء کے سردار، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، ختم المرسلین، تاجدار ختم نبوت، ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار غیبدان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو جنت مبارکہ میں ہوں گے۔ تو جو جنت میرے رسول کا وطن ہے اس سے ہم کیوں نہ پیار کریں؟ جہاں میرے نبی کریم کے قدم لگیں گے، یعنی یوں سمجھے کہ دو مدینہ شریف ہیں، ایک مدینہ شریف یہ اور ایک مدینہ شریف وہ ہے۔ تو ہمیں تو جنت سے پیار ہے، اس لیے کہ وہاں سرکار ہیں، سرکار ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ میں بات کروں، تو جب جنت میں سارے پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ پاک سارے جنتیوں سے ایک سوال کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تم سب کو جو جو میں نے وعدے کیے ہوں سارے تم نے دیکھ لیے؟ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا، الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جو جو کچھ کہا سارے وعدے سچے کیے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کیا ہے۔ جنتی خوش ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کوئی ایسا جنتی جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ کچھ اور اجر چاہیے؟ کچھ اداس جنتی کونے میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم فرمایا تم بولتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ وہ عرض کریں گے مولا زندگی بھر تیرے دین کی خاطر کوشش کرتے رہے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا رکتے رہے، تو نے جو کچھ کہا وہ کرتے رہے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہر اجر و ثوابوں میں مل گئے، ہم اس پہ شکر گزار ہیں، مگر تمنا یہ ہے کہ اب تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آتی ہے وَلَدَيْنَا مزید، اس کی شرح میں ایک بات آتی ہے کہ مزید جنت سے اوپر ایک میدان کا نام ہے، جہاں پر ہر جمعے والے دن دربار لگے گا رب کریم کا، اور اس میں تمام جنتیوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ بے پردہ بلا حجاب اپنی زیارت عطا فرمائے گا جنت میں۔ تو یہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے یہ سارے ثوابوں کا سربراہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایمان والے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جنت میں ضرور اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب، قبلہ آپ تشریف لائے،
بہت عمدہ کلام فرمایا، وقت کی قلت دامنگیر رہی لیکن بہت عمدہ گفتگو آپ سے ہمیں سننے کو ملی اور ناظرین تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ پیر عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایمان کے ثمرات کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو مادیت کے غبار سے اٹا ہوا معاشرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس معاشرے میں لوگوں کو ایمان کے ثمرات کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے، آگہی بہت ضروری ہے، تاکہ خوشی ہو اس بات پر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گوہر نایاب، یہ متاع بے بہا ایمان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں اور اس پر اپنے اعمال کو بہتر کرتے چلے جائیں تو پھر وہ تمام اجر و ثواب جو فرمایا گیا، جو آج گفتگو میں شامل رہا، انشاءاللہ وہ آپ کا اور ہمارا مقدر رہے گا۔ آج شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود شریف پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔